جن کا ہم عرس منا رہے ہیں انہوں نے سبق کیا پڑھایا؟ کئی سبق پڑھائے ہیں، ان میں سے ایک یہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے اور رسولوں سے اعلیٰ، بس یہ ہے جی سبق جامعہ نظامیہ کا۔ اس کو یاد کر لیں، اسی پر خود عمل کریں، اسی کو آگے پھیلائیں، بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ دو لفظی موجبہ کلیہ کے طور پر بیان کر دیا، میں ذرا تھوڑی سی اس کے انواع اصناف تک آپ کو لے جاؤں تاکہ مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسانوں میں مراتب کا فرق، کہاں کافر جیسا ذلیل انسان، کہاں مومن جیسا خوش قسمت سعادت مند انسان، پھر عام مومن گناہگار مومن سے صالح کا مقام افضل، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی۔ یہ جو میں آپ کو لے کے چلا ہوں نا، یہ اب ٹرین چلی ہے، کئی اسٹیشنوں پر کوئی اترتے چلے جائیں گے، کوئی کسی سٹاپ پر، کسی سٹاپ پر، کسی پر، آخر تک جب پہنچے گا سمجھ لو وہ سنی۔ کئی راستے میں اس ٹرین کی سواریوں میں سے اس سٹیشن پر بھی کچھ اتر جاتے ہیں، دعویٰ ان کا بھی یہ، ہم مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، یہ غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی۔ یہ سبق یاد کر رہے ہیں؟ تو اب صحابہ سے نیچے نیچے جتنے بھی ہیں ان سب سے صحابی، اس سے نیچے اگر سادات ہوں جو صحابی نہیں تو پھر بھی صحابی، چوٹی کے بلے غوث قطب ابدال بھی ہوں مگر صحابی نہیں پھر بھی صحابی۔ اچھا پھر صحابہ میں بھی فرق، جامعہ نظامیہ کا سبق سن لو، ہم کہتے ہیں کوئی غیر صحابی کسی عام درجہ کے صحابی کے برابر، ادنا صحابی اس واسطے نہیں کہتا کہ ہمارے آقا کا صحابی ہو، وہ ادنا تو ہوتا ہی نہیں، اس واسطے یہ لفظ محتاط بول رہا ہوں۔ کوئی غیر صحابی کوئی غیر صحابی کسی عام صحابی کے بھی مقام کو، مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کوئی غیر صحابی کسی بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچتا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے مقام کو، ہمارا عقیدہ ہے، تفاوت ہے مراتب کا، مگر جو فضیلت عظمت صحابیت کی وہ سیدنا امیر معاویہ کو بھی حاصل ہے، صحابی جو ہے۔ اب کوئی اس سیڑھی سے اتر گیا، آگے چلتے جائیں، جو پلپلے ہیں نا وہ اترتے چلے جائیں گے، ہم نے آخری جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے، وہاں تک جو پہنچے گا میرے ساتھ جائے گا وہی سنی ہوگا۔ پھر عام صحابی سے انصار صحابی،
انصار سے مہاجر صحابی، پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں میں سے احد والے، احد والوں میں سے بدر والے، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ۔ کہاں تک پہنچ گئے ہم جی؟ ساری مخلوقات سے نبیوں کے بعد ساری مخلوقات سے عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ کا معنی تو آپ کو آتا ہی ہے، 10 صحابی جن نے رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ کہیں گے ادھر سے تو ابھی آواز آ رہی تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی، تو یہاں ہے یہ صرف یہ 10 جنتی، یہ کیا بات ہے؟ بات وہی ہے، اس کا اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی ہے، مگر ان کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے دریائے رحمت میں جوش آیا، ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 10 صحابہ کا نام لے کے فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، جنتی سارے ہیں۔ تو ایک ہی مجلس میں کبھی کہا کرتا ہوں، بہت جگہ کہہ چکا ہوں کہ مبالغہ مذموم شے ہے، التجاوز عن الحد، حد سے بڑھنا اچھی عادت نہیں، کسی بھی شے کی حد سے بڑھنا بری بات ہے، لیکن یہ وہاں ہوگا نا جہاں کوئی حد ہے، تو جہاں کوئی حد ہے ہی نہیں وہاں جتنا مبالغہ کر سکتے ہو مذموم نہیں، محمود ہی ہوگا، کیونکہ وہاں حد کراس کرنے کا احتمال ہی کوئی نہیں ہے۔ اس بات سے میں اگر یہاں مبالغہ کر لوں اس حدیث میں کہ حضور نے ایک مجلس میں مبالغہ کر کے میں کہا میں اکو ساہ 10 صحابہ دا نام ہے کہ فر فرمایا اے بھی جنتی، یہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ کی زبان ہلتی گئی، جنت کے ٹکٹ تقسیم ہوتے چلے۔ وہ حدیث ہی آپ کو سنا دوں، اس میں بھی سبق ہے۔ یہاں سے بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے جو نمبروں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں نا، پہلا نمبر کس کا، دوسرا کس کا، چوتھا کس کا۔ آؤ رسول اللہ کی زبان سے نکلی حدیث سن لیتے ہیں۔ ان 10 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، ترتیب میں نے یا کسی راوی نے نہیں لگائی، خود رسول اللہ نے جس ترتیب سے بیان فرمایا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اوت پہاڑ پہ رسول اللہ کھڑے تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی اس میں زلزلہ آ گیا، نہیں، زلزلہ ورزلہ کوئی نہیں آیا، پہاڑ کو خوشی سے وجد آ گیا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ پہاڑ ٹھہر جاؤ، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ پہلا نمبر کس کا فرمایا؟ نبی پاک کسی انصار کے باغ میں جا کے جلوہ گر ہو گئے، کنویں کے کنارے پر اپنے پاؤں مبارک لٹکا لیے، وہاں سے بھی جنت تقسیم ہونے کی موج میں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے اللہ، میں دل چاہتا ہے آج بھی جنت بانٹوں، بھیج دے ذرا جنتیوں کو۔ جو آتا جا رہا ہے حضور فرما رہے ہیں اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو، اس کو بھی۔
سب سے پہلے کون وہاں آیا جی؟ پہلا نمبر کس کا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا خیر القرون کرنی، سارے زمانوں سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ کرنی زمانی نہیں فرمایا، حالانکہ مطلب معنی وہی ہے، ترتیب دیکھو، سارے زمانوں سے بہترین میرا زمانہ، اور حضور نے خلفائے راشدین کے زمانے کو اپنا زمانہ قرار دیا۔ قرنی میں حرف کتنے ہیں جی؟ 4۔ خلفائے راشدین کے ناموں کا آخری حرف لے کے ترتیب دے دی، قرنی۔ پہلا کاف صدیق کے نام کا آخری حرف، پھر آگے را عمر کے نام کا آخری حرف، پھر نون عثمان کے نام کا آخری حرف، پھر یا مولا علی کے نام کا، خلفائے راشدین، پھر خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، یہاں سے بھی کئی اتر جائیں گے ٹرین سے، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ مبارک ہو جو میرے ساتھ یہاں تک پہنچے ہو، یہی سنیوں کی نشانی۔